إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. قرآن मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، ان چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ سمجھ لو کہ تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تم اسی کے تابع فرمان ہو جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ معنی جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات پر اس کا احسان مانتے ہیں، تکبر غرور چھوڑ کر اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھکا دیتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہوئے ان نعمتوں کا جو اللہ رب العالمین نے انہیں عطا فرمائی ہے، تو ایسے عاجزی کرنے والے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، انہیں خوشخبری سنا دیجیے۔ پھر ان کی چند ایک چنیدہ صفات بیان کی۔ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل تھرا جاتے ہیں، ان کے دلوں پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے نرم اور موم ہو جاتے ہیں۔ ہے نا بکرے کو لٹایا قبلہ رخ، اگر اللہ تبارک و تعالی بکرے کو، بیل، گائے، اونٹ کو قوت گویائی عطا کرے اور وہ پوچھے کہ مجھے کیوں لٹا رہے ہو قبلہ رخ، تو آپ جواب میں کہیں اللہ کا حکم ہے، تمہیں اللہ کے نام پر قربان کر رہا ہوں، تمہارے گلے پر چھری پھیر کر تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں، اللہ کا حکم ہے۔ تو کیا خیال ہے بکرا آگے سے یہ نہیں بولے گا کہ اللہ کا حکم میرے لیے، تمہارے لیے بھی کوئی اللہ کا حکم ہے کہ نہیں؟ چلو مانا میرے لیے تو اللہ کا حکم ہے کہ مجھے قبلہ رخ لٹا کے چھری پھیر کر ذبح کر رہے ہو، اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کا حکم تمہارے لیے کوئی نہیں۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، اس پر ہمیں سوچنا چاہیے۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہم سب کرتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ محبت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کا حکم ہم میں سے کون کون مان رہا ہے اور کس حد تک مان رہا ہے؟ یہ ہے سوالیہ نشان۔ اللہ رب العالمین سے محبت بھی ضروری ہے، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ محبت کرتے ہوئے اللہ کا حکم ماننا بھی ضروری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے دو پہلو ہیں، ایک اوامر ہیں اور دوسرے نواہی ہیں، ایک مأمورات ہیں اور دوسرے منہیات ہیں۔ کچھ اعمال ہیں جنہیں کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، کام کرو۔ یہ جو تم سے جانور ذبح کروایا گیا، ہر طرف خون ہی خون، تمہارے اندر جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت پیدا کرنے کے لیے کہ اگر پوری دنیا میں کہیں پر بھی تمہارے کسی مسلمان بھائی یا بہن پر کوئی بھی کافر ظلم کرتا ہے تو تمہیں اجازت ہے انہی آیات میں أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير۔ بہت ہو چکا ظلم بہت ہو چکا، مسلمان کا خون بہت بہہ چکا، مسلمان کا خون، مسلمان کی عزت خانہ کعبہ سے زیادہ محترم ہے، مقدس ہے، لہذا جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم کیا جائے تمہارے اوپر فرض ہے
ان کی مدد کرنا، ان کی مدد کو پہنچنا. اور یہ جو مخبتین ہیں، عاجزی کرنے والے، جو تکبر نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے، غرور میں مبتلا نہیں ہوتے، ان کی پہلی صفت الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا قرآن ان کے سامنے پیش کیا جائے تو ان کے دل دہل اٹھتے ہیں، اور ان کے دلوں میں اللہ رب العالمین کے ساتھ محبت ہے، تعلق ہے، پھر وہ اللہ رب العالمین کا حکم بجا لانے کے لیے مستعد ہو جاتے ہیں. پھر وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتے، پھر وہ حکمت مصلحتوں کا شکار نہیں ہوتے، پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا حکم کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب اس راستے پر چلیں گے تکلیفیں تو آئیں گی، اسی لیے فرمایا وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، اس راستے پر چلتے ہوئے جن مصیبتوں کا سامنا انہیں کرنا پڑے اس پر صبر بھی کرتے ہیں. وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرتے ہیں. نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو حالت جنگ میں بھی معاف نہیں. سبحان اللہ، آپ سوچئے میدان جنگ ہے، سر پہ دشمن کھڑا ہوا ہے، اور آج کے جدید دور میں گولے برسائے جا رہے ہیں، بم برسائے جا رہے ہیں، فائرنگ ہو رہی ہے، لیکن نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے، معافی اللہ رب العالمین نے یہاں پر بھی دی. ہاں تھوڑا لیٹ کر سکتے ہو، اس کی ادائیگی کی کیفیت میں تھوڑی سی تخفیف اللہ رب العالمین نے فرما دی، لیکن معافی نہیں دی، رخصت نہیں دی. تو کیا خیال ہے اگر میدان جنگ میں، حالت جنگ میں نماز کی رخصت نہیں تو کیا حالت امن میں نماز کی رخصت ہو سکتی ہے؟ گرمی بہت ہے، اے سی چلا کے مزے سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے مزے لوٹ رہے، اذان ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، پھر پڑھ لیں، دیکھی جائے گی. نہیں، والمقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے. یہ تو دنیا کی گرمی ہے، کٹ جائے گی، قبر میں کیا بنے گا؟ قیامت کے دن کیا عالم ہوگا؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب تمام لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، میں بھی، آپ بھی، تمام انسان، کوئی عام خاص نہیں، انبیاء، اولیاء، اتقیاء، صلحاء، شہداء، سب کھڑے ہوئے ہیں. کھڑے رہو، کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا، ننگے بدن پہ لباس نہیں ہوگا، پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا، اور بغیر ختنہ. ام المؤمنین سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہے یا رسول اللہ النساء والرجال ينظر بعضهم الى بعض، پھر تو مردوں کی نگاہیں عورتوں پر پڑیں گی، عورتوں کی نگاہیں مردوں پر پڑیں گی. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الامر اشد من ان ينظر النساء والرجال بعضهم الى بعض، معاملہ اس سے کہیں زیادہ ہولناک ہوگا، کسی کو فرصت ہی نہیں ملے گی ایک دوسرے پر نگاہ ڈالنے کی. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تدنى الشمس من الخلق يوم القيامة حتى تكون منهم كمقدار ميل، یہ سورج جو آج ہم سے کروڑ میل کی مسافت پر ہے، قیامت کے دن فقط 1 میل کی مسافت پر آ جائے گا. لا الہ الا اللہ. کھڑے رہو، بیٹھنے کی اجازت نہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، بدن پہ لباس نہیں، اور یہ سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا. پھر اس سے اگلی بات صحابی نے اور بھی زیادہ خوفناک بیان کر دی. کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جب میل کا لفظ استعمال کیا تو آیا اس سے آپ کی مراد یہ زمین کی مسافت والا میل تھا یا آنکھوں میں ڈالنے والے سرمے کی سلائی مراد تھی؟ کیونکہ عربی زبان میں میل آنکھوں میں ڈالنے والے سرمے کی سلائی کو بھی کہا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور لوگوں کو اس قدر پسینہ آئے گا گرمی کا اور پسینے کی شدت کا عالم یہ ہوگا کہ لوگ کہہ رہے ہوں گے یا رب اخرجنا من هذا ولو الى النار، اے ہمارے پروردگار ہمیں اس پسینے سے نجات عطا فرما، خواہ جہنم میں داخل کر دے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، گرمی ہو سردی ہو، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ایک تعلق قائم رکھتے ہیں۔ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ سُمِّيَتِ الصَّلَاةُ صَلَاةً لِأَنَّهَا صِلَةٌ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ، نماز کو نماز اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تعلق کی بنیاد ہے بندے اور رب کے درمیان۔ اگر ایک انسان کے ساتھ تعلق منقطع کر دیتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، حالانکہ اسے صلہ رحمی کا حکم دیا گیا لیکن وہ قطع رحمی کرتا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يدخل الجنة قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو سوچئے ایسے انسان کی سزا کیا ہو سکتی ہے جس نے اپنے تعلق کو اللہ رب العالمین کے ساتھ منقطع کر دیا، ختم کر دیا۔ اور وہ اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر مسجد سے مؤذن کی صدائے دل نواز بلند ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اور اگر فجر کی اذان ہے تو اس میں اضافی دو جملے، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ تو ان کی اہم صفات بیان ہوئی کہ قربانیوں پہ جانوروں کا گوشت کھانے والے، لطف اٹھانے والے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے فیض یاب ہونے والے، ایک تو یہ کہ جانوروں پر اللہ کا نام لیتے ہیں، توحید والے ماشاءاللہ، شرک نہیں کرتے، ان کا معبود برحق، ان کا الہ اللہ یکتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اپنی گردنیں اللہ رب العالمین کے سامنے جھکا دینے والے، تکبر نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے، نہ مال کا، نہ منصب کا، نہ عہدے کا، نہ جاہ و جلال کا، بالکل غرور میں مبتلا نہیں ہوتے۔ پھر اس کے بعد ان کی مزید صفات بیان فرمائی کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا قرآن ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل اٹھتے ہیں، ان کے دلوں پر رقت طاری ہو جاتی ہے۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم، دین پر چلتے ہوئے جو مصیبتیں آتی ہیں اس پر صبر کرتے ہیں، والمقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خیر، قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں مقرر کر دی ہیں، فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، پھر جب ان میں تمہارے لیے نفع ہے انہیں کھڑا کرو، ان پر اللہ کا نام لو، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پھر جب ان کے پہلو زمین سے لگ جائیں، فَكُلُوا مِنْهَا، اس سے خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، مسکین، سوالی اور غیر سوالی سب کو کھلاؤ۔
كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، اسی طرح ہم نے چوپایوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے ماتحت کر دیا۔ اتنا بڑا اونٹ ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اسے نہر کرو، آرام سے نہر ہو جاتا۔ چھوٹا سا بچہ اس کی رسی تھامے پورے محلے میں لے کے گھوم رہا ہوتا ہے، شریف جانور۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو اللہ رب العالمین کا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم۔ اللہ رب العالمین تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ کیا فائدہ اللہ رب العالمین کو تمہیں عذاب دے کر؟ آپ سوچیں نا، اللہ رب العالمین ہمیں عذاب دے کر کیا فائدہ ہوگا اللہ رب العالمین؟ Why should Allah punish you if you have thanked Him and have believed Him؟ شرط یہ ہے کہ تم اس کے شکر گزار ایماندار بندے بنو، اس کا شکریہ ادا کرتے رہو اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے بعد، اور ایمان توحید کے تقاضے پورے کرتے رہو۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین کا اس کی نعمتوں پر احسان مانو کہ یہ نعمتیں من جانب اللہ سبحانہ و تعالی ہیں، یہ کسی کالے گورے کی طرف سے نہ آئی، یہ کسی مشرق مغرب شمال جنوب والے کی طرف سے نہ آئی، یہ کسی FMI کی طرف سے نہ آئی، یہ کسی چھوٹے بڑے بینک والے کی طرف سے نہ آئی۔ ہمیں چلانے والا، ہمارے اوپر نعمتوں کی بارش برسانے والا ایک اکیلا تنہا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ توحید ایمان یہ ہے کہ ہر نعمت کو اس کے منعم حقیقی اللہ کی طرف منسوب کرو، اور اگر غیر اللہ کی طرف کرتے رہو، پھر تم حج کرو، پھر تم عمرے کرو، پھر تم نمازیں پڑھو، پھر تم روزے رکھو، پھر تم قربانیاں کرو، کوئی فائدہ نہیں، بیکار ہے۔ صلح حدیبیہ سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر پڑاؤ کیا، رات بارش برسی۔ جب صبح ہوئی، فجر کی نماز پڑھا کر فارغ ہوئے، پیارے پیغمبر علیہ السلام چہرہ مبارک صحابہ کی جانب کیا تو فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، توجہ کرو، یہ جو رات بارش برسی ہے نا، اس بارش نے کچھ لوگوں کو وادی کفر میں دھکیل دیا، کافر بنا دیا، اور کچھ لوگوں کے ایمان میں اضافہ کر دیا۔ صحابہ حیران کہ بارش میں کچھ لوگوں کو مومن بنا دیا، کچھ لوگوں کو کفر میں داخل کر دیا۔ فرمایا ہاں، اما الذین قالوا مطرنا بنوء کذا وکذا، یہ ستارہ گردش کرتا ہوا یہاں سے یہاں آیا، یہ ستارہ گردش کرتا ہوا یہاں سے یہاں چلا گیا، ستاروں کی تاکید کی بنیاد پر ہم بارش لیے گئے۔ معنی انہوں نے بارش جو کہ اللہ کی نعمت ہے اس کی نسبت غیر اللہ کی طرف کر دی۔ وہ غیر اللہ ستارے ہو، چاند ہو، یا کوئی انسان ہو، یا کوئی جن ہو، یا کوئی اور مخلوق ہو، الغرض انہوں نے اس نعمت کی نسبت غیر اللہ کی جانب کی، تو انہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کیا، اللہ رب العالمین کا انکار کر دیا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ قَالُوا مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اور جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے ہم یہ بارش دیے گئے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، ان کے ایمان اور زیادہ پختہ ہو گیا۔ تو پہلا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا احسان مانا جائے کہ جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں، ملک کی صورت میں، املاک کی صورت میں، کسی بھی صورت میں جو نعمتیں ہیں یہ اللہ رب العالمین کی عطا کردہ ہے۔ منعم حقیقی، محسن حقیقی اللہ ذو الجلال والاکرام ہے۔ پہلے نمبر پر اللہ کی نعمتوں پر اس کا احسان مانا جائے۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے
ان اعمال کو بجا لائیں جن اعمال کی بجا آوری ہم سے مطلوب ہے، جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اگر استطاعت ہو، جہاد و قتال، صدقات، خیرات۔ تیسرا، ایسے اعمال کو ترک کر دیں، ایسے اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں جن سے اللہ رب العالمین ہمیں منع کیا۔ یہ ہے شکریہ ادا کرنا۔ سود حرام حرام حرام، مسلمان کے بجٹ میں سود نام کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ سود ایک ایسی لعنت ہے جسے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے صاف کہا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ یہ کھلم کھلا اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف۔ جو قومیں سود لیتی ہے، سود دیتی ہے، سودی معاملات کرتی ہے، باز نہیں آتی، توبہ نہیں کرتی، تو یہ جنگ کر رہے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ۔ اور جب تک یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ سے باز نہیں آتے، سوچیں کہ ان کی نمازیں، ان کے حج اللہ قبول کرے گا، ان کے قربانیاں قبول ہوگی۔ تو شکریہ ادا کرنا، اس میں یہ تینوں باتیں داخل ہیں۔ پہلی، اللہ کی نعمتوں پر اس کا احسان ماننا، اور دوسرا، جن اعمال کی بجا آوری کا حکم دیا گیا یہ کام کرو، ان کاموں کو کرنا طوعاً و کرہاً، دل چاہے یا نہ چاہے، اللہ کا حکم ہے، ہم نے کرنا ہے۔ تیسرا، جن کاموں سے روک دیا گیا ہے ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا لینا، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس میں اس کا اپنا فائدہ ہے، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کا اپنا نقصان ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اعلان کیا ہے، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر، اگر تمہارے جن و بشر سب کے سب متقی، پرہیزگار، شکر گزار، عبادت گزار بن جائے، ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، تو اس سے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ من عمل صالحا فلنفسہ، اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہوگا۔ وہ مت یہ سمجھے کہ شاید میں نے یہ نیکی کر کے کسی پر احسان کیا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، اے پیارے پیغمبر، یہ آپ پر جتلا رہے ہیں اپنا اسلام لانا۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ ان سے کہہ دیجئے تم مجھ پر اپنا اسلام قبول کرنا مت جتلاؤ۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ تو اللہ نے احسان کیا ہے تمہارے اوپر کہ تمہیں ایمان کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ ورنہ دیکھ لو کتنی مخلوق ہے، کوئی گائے کے آگے جھکا ہوا ہے، کوئی گائے کا پیشاب پی رہا ہے، کوئی گھوڑے کے آگے سجدے میں گرا ہوا ہے، اور کوئی کسی مندر پہ، کوئی کسی بت کے سامنے، کوئی کسی دیوتی اور دیوتا اپنے اپنے بنائے ہوئے معبودوں کے سامنے شرک میں مبتلا ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے احسان کیا تمہارے اوپر کہ تمہیں توحید کی، ایمان کی، اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو حقیقت یہ ہے جو بیان کی جا رہی ہے۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر، اگر تمہارے جن و بشر سب کے سب فاسق، فاجر، گنہگار بن جائیں، ما نقص ذلك من ملکی شیئا، تو اس سے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی نقص، نقصان، کمی واقع نہیں ہوگی۔ جو کوئی برائی کرے گا تو اس کا وبال اس کی اپنی جان پر ہوگا۔ اس لیے شکریہ ادا کرنے میں ہی عافیت ہے۔
یہ جو قربانی پہ جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے یہاں پر کیا قرآن مقدس میں کہ نعمتیں ہم نے تمہیں دی تاکہ تم ان چوپائے جانوروں پر ہمارا نام لو. پھر ساری باتیں بیان کرنے کے بعد آخر میں کیا فرمایا کہ اونٹ جیسا بڑا جانور ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا, بڑے آرام سے تم نے اس کو نہر کیا, اس کا گوشت بنایا, کباب بنا کے کھا گئے, بریانیاں بنا کے کھا گئے, ٹکے بنا کے کھا گئے, باربیکیو ہو رہا ہے, کڑھائی بن رہی ہے, اور مختلف انواع و اقسام کے مأکولات, مشروبات. لعلکم تشکرون, شکریہ ادا کرو اللہ کا جس نے تمہیں یہ ساری نعمتیں عطا کی. اس کے شکر گزار ایماندار بندے بن جاؤ. لا الہ الا اللہ. اور حقیقت تو یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا, رجل عبد اللہ 500 عام, 500 سال اس نے اللہ کی عبادت کی, 500 سال اللہ کی عبادت میں گزار دیے. اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا ادخلوہ الجنۃ برحمتی, میرے اس بندے کو جنت میں لے جاؤ میری رحمت کے ساتھ. انسان ہے نا, کمزور ہے, کہے گا یا اللہ میں نے جو آپ کی 500 سال عبادت کی اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں, اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں. انسان ہے, کمزور ہے. اللہ تبارک و تعالی پھر فرمائے گا ادخلوہ الجنۃ برحمتی, میرے اس بندے کو جنت میں لے جاؤ میری رحمت کے ساتھ. بندہ پھر کہے گا یا اللہ میں نے 500 سال عبادت کی. اللہ تبارک و تعالی تیسری مرتبہ کہے گا, جب بندہ تیسری مرتبہ یہی مطالبہ کرے گا کہ میری 500 سال عبادت کا کوئی وزن ہونا چاہیے, اس کا مجھے اجر و ثواب, اس کا بدلہ مجھے ملنا چاہیے, تو اللہ تبارک و تعالی کہے گا ٹھیک ہے. ترازو نصب کیا جائے گا اور ترازو کے ایک پلڑے میں اس کی 500 سالہ عبادت رکھی جائے گی اور دوسرے پلڑے میں ایک آنکھ رکھی جائے گی. اللہ نے ہمیں کتنی آنکھیں دی ہیں؟ 2 آنکھیں نہیں رکھی جائیں گی, ایک آنکھ رکھی جائے گی, صرف ایک آنکھ. جب اس ایک آنکھ کے ساتھ 500 سالہ عبادت کا وزن کیا جائے گا تو 500 سالہ عبادت والا پلڑا نیچے اور نعمت آنکھ والا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا. بندہ سجدے میں گر جائے گا, رونا شروع کر دے گا, اللہ سے معافی مانگے گا اور درخواست کرے گا کہ اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے, میں تیری جنت میں تیری رحمت کے ساتھ داخل ہونا چاہتا ہوں. ایمان اور عمل صالح بھی ضروری ہے, توحید اور سنت کے تقاضے پورے کرنا بھی ضروری ہے, اپنے آپ کو کفر, شرک, الحاد, نفاق سے بچانا بھی ضروری ہے, لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد اللہ کی رحمت کی امید رکھنا یہ از حد ضروری ہے. تو شکریہ ادا کرنا اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر. اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کتنی ہی کیوں نہ کوشش کر لے, اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرنے کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا, لیکن کوشش کی جا سکتی ہے. لا الہ الا اللہ. اللہ ذو الجلال والاکرام کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ پر اپنا فضل فرمایا, اللہ نے آپ پر کرم فرمایا, اللہ نے آپ پر رحمت فرمائی, اللہ نے آپ پر مہربانی فرمائی, اللہ نے آپ پر شفقت فرمائی, اللہ نے آپ کو رزق دیا, اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا, اللہ نے آپ کو توفیق بخشی کہ آپ نے قربانی کے لیے جانور خریدے اور قربانی کی. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق سے محروم ہیں. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو مالی مشکلات کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکے. اللہ ذو الجلال والاکرام کا شکریہ ادا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو بہترین وسائل سے مالا مال کر رکھا ہے. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو محنت مزدوری کے لیے صبح اپنے گھر سے نکلتے تو ہیں لیکن شام کو خالی ہاتھ لوٹتے ہیں. سوچئے ان کے بیوی بچوں پر کیا گزرتی ہوگی اور خود ان پر کیا بیتتی ہوگی. اللہ ذو الجلال والاکرام کا شکریہ ادا کیجئے
کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو رہنے کے لیے اپنا ذاتی مکان دیا ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کو مکان کے کرایوں کی ٹینشنوں سے محفوظ رکھا ہے. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس رہنے کے لیے اپنا ذاتی مکان نہیں، ابھی مہینہ پورا نہیں ہوتا کہ مالک مکان پہلے سے ہی کرایہ وصول کرنے کے لیے دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے موجود ہوتا ہے. اللہ ذو الجلال والاکرام کا شکریہ ادا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت، مہربانی اور شفقت سے آپ نے قربانی کا جانور ذبح کیا اور دانتوں سے اس کا گوشت چبا چبا کر مزے لے لے کر کھایا اور خوب لطف اندوز ہوئے. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو قربانی کا گوشت کھانے سے محروم رہے کہ ان کے دانت نہیں، اتنے پیسے نہیں کہ آرٹیفیشل دانت لگوا لیں، یا دانتوں میں کیویٹی یا مسوڑوں میں تکلیف کی وجہ سے وہ گوشت کھانے سے محروم رہے، اور اگر کھایا بھی تو بہت کم مقدار میں کھایا. کھانا منہ میں ڈال کر لقمہ چبانا، لعاب بننا، سانس اور کھانے کی نالی ایک ساتھ ہے. سانس میں کسی قسم کی تنگی اور رکاوٹ کے بغیر منہ میں لقمہ چباتے ہوئے بننے والے لعاب کا سانس کی نالی پر لیپ ہو کر کھانے والی نالی کے ذریعے سے معدے تک پہنچنا یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں. ایک دوست نے بتایا کہ امریکہ میں ایک مالدار ترین انسان جس کے پاس دولت کے انبار ہیں، دولت کی ریل پیل ہے، لیکن اس کے منہ کے ٹیشوز ختم ہو گئے. اب وہ کھانا کیسے کھائے، کیسے لقمہ چبائے، کیسے کھانا اپنے حلق سے نیچے اتارے. ہمارے استاد فضیلت الشیخ علامہ پروفیسر عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ، ان کے استاد، اور مجھے بھی بہت چھوٹی عمر میں ان سے استفادہ کرنے کا اللہ نے شرف بخشا. میری مراد خطیب ملت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کے ساتھی قاری عبد الخالق رحمانی رحمہ اللہ تعالی، جو پرانے ہمارے علماء ہیں، وہ اس نام سے بخوبی واقف ہیں. یہاں لاہور میں بھی آیا کرتے تھے، فیصل آباد دھوبی گھاٹ میں جلسہ ہوا کرتا تھا علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کا اور قاری عبد الخالق رحمانی رحمہ اللہ کا. گھنٹوں لوگ بیٹھ کر تسلی سے خطاب سنا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب بہت بڑے سیٹ تھے، بہت بڑے تاجر بزنس مین. تو قصور کے علاقے میں ایک بزنس مین بہت بڑا سیٹ آدمی، اس کی عیادت کے لیے ہم گئے. جب ہمیں پتا چلا کہ سیٹ صاحب بیمار ہیں، کہتے ہیں کہ جب ہم قصور کے علاقے میں سیٹ صاحب کی حویلی پر پہنچے، بڑی شاندار حویلی، دیکھتے رہ گئے، بڑی مزین آراستہ، ہر نعمت اس گھر کے اندر موجود ہے. ہم گفتگو کرتے رہے سیٹ صاحب کے ساتھ بیٹھ کر. تھوڑی دیر گزری، ایک نرس آئی اور کہنے لگی پلیز آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک سائڈ پر ہو جائیں، سیٹ صاحب کے کھانے کا وقت ہو گیا. ہم نے کہا سبحان اللہ، کھانا لے آؤ، ہم مل کر کھاتے. کہنے لگی نہیں، آپ پلیز تھوڑی سی تکلیف کریں اور ایک سائڈ پر ہو جائیں. کہتے ہیں کہ ہم بیٹھ کر دیکھنے لگے کہ سیٹ صاحب کیا کھاتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں. کیا ہوا، منہ کے ذریعے سے نالی معدے تک پہنچائی گئی اور نالی کے ذریعے سے دودھ قطرہ قطرہ سیٹ صاحب کے معدے تک پہنچایا جا رہا ہے اسے زندہ رکھنے کے لیے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. دنیا جہان کی نعمتیں موجود ہیں، بہت بڑا بزنس مین ہے، جو چاہے خرید سکتا ہے، لیکن کھانے سے اس قدر عاجز. نہ جانے اللہ اعلم اللہ رب العالمین نے کون سی ایسی بیماری رکھ دی. لا الہ الا اللہ. ہم نے پوچھا کتنا عرصہ ہو گیا سیٹ صاحب کو اسی انداز سے کھانا کھلایا جا رہا ہے زندہ رکھنے کے لیے. تو ہمیں بتایا گیا کہ 8 برس ہو گئے، 8 سال سے اسی طرح سیٹ صاحب کو زندہ رکھا جا رہا ہے. آگے نہ جانے اللہ اعلم کتنے سال اور زندہ رہتے ہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور ابھی پچھلے سال ہمارا ایک دوست تھا، لا الہ الا اللہ، میں نماز تراویح پڑھا کر فارغ ہوا، دعا سلام ہوئی، ملاقات میں کہنے لگا آئیے شیخ صاحب ہمارے گھر چلے، میرا دل ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ چائے پئیں. پھر اس نے جب ہمیں رخصت کرنے لگا تو کہا ایک گزارش ہے، درخواست ہے
آپ نے میری والدہ کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے. میں نے کہا میں انشاءاللہ کروں گا, خیریت سے ہیں؟ تو رو پڑا, آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگا 17 سال ہو گئے میری ماں زندہ رہنے کے لیے سلنڈر پر ہے, سانس لینے کے لیے سلنڈر پر, جہاں بھی جاتی ہے سلنڈر اس کے ساتھ ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے ہم کبھی تھکے نہیں اپنی ماں کی خدمت کرتے ہوئے. بس آپ سے گزارش ہے آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. میرے عزیز ٹائم نکالیے, آپ کے قرب و زوار میں دائیں بائیں کتنے ہاسپٹلس ہیں, کہیں بھی چلے جائیے, ذرا ایک راؤنڈ لگائیے, ایمرجنسی وارڈ میں دیکھیے کیسے کیسے کس کس قسم کے لوگ وہاں پہ بستروں پہ لیٹے ہوئے تڑپ رہے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے ہمیں صحت دی ہے, تندرستی دی ہے, شکریہ ادا کرنا چاہیے اللہ رب العالمین کا. ایک مرتبہ مجھے اتفاق ہوا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, میں اس کے بعد کافی دیر روتا رہا. ایک شخص ہے جس طرح چھوٹا بچہ نہیں ہوتا 8-9 ماہ کا جو چلنے سے پہلے لڑتا ہے, کرولنگ کرتا ہے, اس طرح بڑا آدمی ہے لڑتا ہوا جا رہا ہے واش روم میں. اس کے دونوں گھٹنے زمین پر, دونوں ہاتھ زمین پر, کھڑا نہیں ہو سکتا, چل نہیں سکتا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یہ ساری نعمتیں جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں اس پر ہمارا شکریہ ادا کرو. لئن شکرتم لازیدنکم, شکریہ ادا کرو گے ہم تمہیں اور دیں گے. شکریہ ادا نہیں کرو گے, جتنا ملک لیا تھا آج 2025 میں دیکھ لیجیے ہم کہاں پہ کھڑے ہیں, اور 1947 میں جب پاکستان بنا تھا کتنا لیا تھا, کتنا رقبہ ہمارے پاس تھا. آدھے سے زیادہ ملک جا چکا ہے, اور جو آدھا ہمارے پاس ہے وہ بھی ڈاواڈول ہے. اور یہ جو نیا بجٹ آیا ہے سبحان اللہ, اس نے ہر آنکھ کو رولا دیا, اس نے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں دعا پر اٹھنے کے لیے مجبور کر دیا. یہ ہے حالت ہماری. قرآن وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تمہارے لیے ایک ملک کا, ایک بستی کا حال بیان کر رہا ہے جو امن سے رہ رہی تھی, مطمئن تھی, اس کا رزق وافر ہر جانب سے اس کے پاس آ رہا تھا. پھر کیا کیا اس بستی والوں نے, فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ, اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی, اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا نہیں کیا. اللہ کو راضی کرنے کی بجائے ایسی حرکتیں کی, ایسے اعمال کیے, ایسے سیاہ کرتوت کیے جس سے اللہ کو ناراض کر دیا. پھر کیا ہوا, فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. تو اللہ نے دشمن کا خوف ان پر مسلط کر دیا اور فقر و فاقے کا لباس پوری قوم کو پہنا دیا. تمام وسائل حیات موجود ہیں لیکن کل معدوم ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. یہ نتیجہ کس بات کا, اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا نہ کرنے کا نتیجہ. 1947 میں جتنا ملک لائے تھے, آج 2025 میں ہم کہاں کھڑے ہیں, ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے من حیث القول. ہر عام خاص کو اس مسئلے پر سنجیدگی سے سوچنا چاہیے اور پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے کیا حالات ہیں. کیا ہم اللہ رب العالمین کے ایماندار شکر گزار بندے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. اللہ ذو الجلال والاکرام کا شکریہ ادا کیجئے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو خوبصورت صحیح سلامت اولاد دی. کتنے ہی لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں, کتنے ایسے ہیں جس طرح میں ایک شخص سے واقف ہوں
جس کے 2 ہی بیٹے ہیں لیکن دونوں بیٹے معذور ویل چیئر پر، حالانکہ ان کی داڑھی مونچھ کے بال آ چکے ہیں. لا الہ الا اللہ. اور وہ شخص جب ہمارے سامنے آیا ہم نے اس سے پوچھا تو رو پڑا، جس طرح چھوٹا بچہ بلک بلک کے روتا ہے. یہ ادھر لاہور بیچنے والی سائٹ پر اس کا گھر ہے. لا الہ الا اللہ. 2 ہی بچے ہیں لیکن دونوں ویل چیئر پر. اللہ نے آپ کو خوبصورت بیوی دی، خوبصورت اولاد دی، خوبصورت شوہر دیا، ماں باپ دیے، بہن بھائی دیے، رشتہ دار دیے، دوست احباب دیے، اتنے اچھے علاقے میں آپ رہتے ہیں. اللہ کی نعمتوں سے صبح و شام لطف اندوز ہوتے ہیں. کیا اس اللہ کا حق نہیں کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں ان تمام نعمتوں پر جو اللہ نے ہمیں دی ہے؟ یقیناً اللہ رب العالمین کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم اللہ رب العالمین کے ایماندار شکر گزار بندے بنے. ایک نوجوان دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا. آئی سی یو کے سامنے سے گزرتے ہوئے چیخیں سنی، جانب متوجہ ہوئے، اس کے جانب کو پوچھا کیا معاملہ ہے؟ اس کے معدے میں انسر ہے. 4 گھنٹے بعد دودھ کا ایک گلاس اسے دیا جاتا ہے، بمشکل اسے ہضم کرنے کے لیے کتنی دیر تک یہ چیخیں مارتا رہتا ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اس لیے یہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اپنی عادت بنا لیجئے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب یحمد العبد علی کل اکلۃ یاکلها. بے شک اللہ رب العالمین کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اس کا بندہ کھانے کے ہر لقمے پر الحمدللہ ہے. ذرا سوچیے تو صحیح، دانت اللہ نے دیے، لقمہ چباتے ہیں، پھر کس طریقے سے وہ نیچے معدے تک پہنچتا ہے، اس سے قوت و توانائی حاصل ہوتی ہے، پھر نظام انہضام، آگے معدہ، پوری مشینری اللہ رب العالمین نے ایک سسٹم زبردست خوبصورت بنایا. اسی لیے فرمایا کہ اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ بندہ کھانا کھائے، دائیں ہاتھ سے کھانا کھائے، اپنے سامنے سے کھانا کھائے، بسم اللہ پڑھ کے کھائے، اور ہر لقمے پر الحمدللہ الحمدللہ. والدہ کو چاہیے، والد کو چاہیے خود بھی الحمدللہ اونچی آواز سے کہے، اور بچوں کی بھی تربیت کرے کہ بیٹا الحمدللہ کہو، اور پوری توجہ سے دھیان سے کھانا کھانا چاہیے. لا الہ الا اللہ. پھر اگر پیشاب بند ہو جائے یا قبض ہو جائے تو انسان کی کیا حالت ہوگی؟ سماعت بالحق ایک عالم گزرے ہیں، اللہ اکبر، خلیفۃ المسلمین ہارون الرشید، ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، تپتی دوپہر میں پانی کا پیالہ، ٹھنڈے پانی کا ہاتھ میں پکڑ کے نوش کرنا چاہتے ہیں. اتنے میں یہ عالم دین آ رہے تھے، انہوں نے دور سے آواز لگا کے کہا امیر المؤمنین اللہ آپ پر رحم فرمائے، تھوڑی دیر ٹھہر جائیے. جب قریب آئے سلام کیا اور پوچھا اگر یہ پانی کا پیالہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس سے آپ کو محروم کر دیا جائے تو اسے حاصل کرنے کے لیے آپ کتنی سلطنت قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کہنے لگے میں اپنی آدھی سلطنت قربان کر دوں گا پانی کے اس ایک پیالے کے لیے، اپنی پیاس بجھانے کے لیے. کہتے اللہ آپ پر رحم فرمائے، اب آپ پانی کا یہ پیالہ نوش فرما لیجئے، پانی پی لیجئے. جب پانی پی کر فارغ ہوئے تو سماعت بن حق رحمۃ اللہ علیہ دوسرا سوال پوچھتے ہیں، یہ بتائیے امیر المؤمنین اللہ آپ پر رحم فرمائے، جو پانی آپ نے پیا ہے آپ کے جسم میں داخل ہو چکا ہے، اگر خارج نہ ہو اور اسے اندر روک دیا جائے تو اسے جسم سے باہر نکالنے کے لیے آپ کتنی سلطنت قربان کریں گے؟ کہنے لگے باقی آدھی سلطنت اس کے لیے قربان کر دوں گا، اپنے علاج معالجہ کے لیے. تو پھر انہوں نے نصیحت کرتے ہوئے کہا اے خلیفہ، اے وقت کے حکمران، ذرا سوچئے تو صحیح، آدھی سلطنت پانی پینے کے لیے اور آدھی سلطنت اسے ہضم کرنے پر صرف ہو گئی تو پیچھے کیا بچا؟ ہم دنیا میں سب مسافر ہیں، عارضی طور پر اللہ نے جو بھی ہمیں دیا ہے، حکومت ہے، اقتدار ہے، دولت ہے، سلطنت ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، اللہ کی قسم جو بھی ہے عارضی ہے. آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے. ایک گروہ جنت میں اور دوسرا دوزخ میں. اللہ رب العالمین ہمیں اس گروہ میں اپنی رحمت سے شامل فرمائے جنہیں اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا، اور ایسے برے عقائد سے اور برے اعمال سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ و معمون فرمائے جن کا انجام جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ بیان کیا گیا ہے. فقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه وتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللہ رحم فرمائے، اگر معدہ کمزور ہو جائے، نظام بگڑ جائے، خراب ہو جائے تو کئی مسائل جنم لیتے ہیں. یورک ایسڈ، کولیسٹرول، پھیپھڑے، گردوں کے مسائل، جگر کے مسائل، بلڈ پریشر کے مسائل، بواسیر. تو اللہ ذو الجلال والاکرام کا شکریہ ادا کیجئے کہ آپ ان بیماریوں سے محفوظ ہیں الحمدللہ، اور جو مبتلا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی کا شکریہ ادا کیجئے کہ آپ کے دونوں ہاتھ، دونوں ٹانگیں الحمدللہ صحیح سلامت ہیں. خواتین اسلام اللہ وحدہ لا شریک لہ کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے عید کے پرمسرت موقع پر اپنے ہاتھوں سے طرح طرح کے لذیذ پکوان تیار کیے. اللہ سبحانہ و تعالی نے دماغ، عقل کو صحیح استعمال کرنے کی صلاحیت بخشی. مرچیں کتنی ڈالنی ہے، نمک کتنا ڈالنا ہے، پیاز کتنے کاٹنے ہیں، ٹماٹر کتنے ڈالنے ہیں، ادرک، چاول اور کتنا گوشت ڈالنا ہے، یہ سب اللہ نے عقل دی تو ہم نے استعمال کی نا، ہم نے یہ بنایا. پھر آپ نے اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوئے، الحمدللہ کھانا اپنے ہاتھوں سے کھایا. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے پانی بھی نہیں پی سکتے، یا تو ان کے ہاتھ ہی نہیں ہے یا کسی حادثے کی وجہ سے ہاتھوں پہ پلستر چڑھا ہوا تھا. ایک موقع پر ایک شادی تھی، وہاں پہ عربیوں کی شادی ہوتی ہے، وہ لوگ پہلے کعوہ بھی پہناتے ہیں، فنجان رکھتے ہیں. تو ساتھ ایک شخص جو بیٹھا ہوا تھا اس کی طرف بڑھایا گیا کپ، تو اس نے نہیں پکڑا. جو کپ بڑھانے والا تھا، جو قہوہ پلا رہا تھا، کہہ رہے کتنا متکبر انسان ہے، تکبر کر رہا ہے. سب نے ہاتھ آگے بڑھا کر میرے ہاتھ سے کپ لے لیا اور اس نے ہاتھ آگے نہیں بڑھائی. پھر جب قہوہ ڈالنے کی باری آئی تب بھی اس نے کپ ہاتھ میں پکڑ کے آگے نہ بڑھایا، کیونکہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ کھڑا ہوا تھا. بعد میں کہتے ہیں کہ مجھے جب موقع ملا تو میں نے اپنے ایک دوست سے پوچھا، یار اس کا کیا معاملہ ہے، اتنا تکبر غرور کیوں کر رہا ہے، یہ کیا اس کے پاس دولت زیادہ آ گئی ہے؟ اس نے کہا بھائی تھوڑا صبر تحمل سے کام لو، اس بیچارے کے دونوں ہاتھ ہی نہیں ہیں. کہتا میں رو پڑا، میری آنکھوں میں آنسو، میں نے اللہ سے معافی مانگی کہ میں نے خام خواہ اپنے بھائی کے بارے میں بدگمانی کی. تو انسان کو فیصلہ لینے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے جب تک وہ صورتحال کا جائزہ نہ لے لے. اس لیے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے ہمیں صحیح سلامت پورا جسم دیا ہے الحمدللہ رب العالمین. اٹھتے بیٹھتے اللہ کی تعریفات اور اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے گیت ہمیں گاتے رہنا چاہیے. اور شکریہ ادا کرنے کا اہم جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ان کاموں کو کیا جائے جن کاموں کے کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور ایسے اعمال سے اپنے آپ کو بچایا جائے جن سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے. اور جب ہم شکریہ ادا کریں گے تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہہ دیا لئن شکرتم لأزیدنکم، میں تمہیں اور مزید عطا کروں گا، مزید عطا کروں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے ایماندار شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے اور اپنا ایماندار شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى
سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا شهيدا إلا قبلته ولا أسيرا إلا فككته ولا حاجة إلا قضيتها. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات في
إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين بنصر عبادك الموحدين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا. اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم ودمر ديارهم وشتت شملهم ورمل نساءهم ويتم أطفالهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم لا ترفع لهم راية وأبطل لهم كل غاية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم انصر المسلمين في كشمير، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا علي يا عظيم يا عليم يا حليم، نعوذ بعزك الذي لا يضام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي أشرقت له أركان عرشك. يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.